آج اتحاد اہل سنت کی ایک بہت بڑی خبر لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اور الحمدللہ ہمارے علماء حق اتحاد کے حوالے سے وہ بڑے سرگرم ہیں، اور اس حوالے سے وہ بڑے فکر مند ہیں۔ اتحاد اہل سنت کے حوالے سے وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہمارے اہل سنت کے اندر کون سی ایسے جو ہے وہ باطن قوتیں موجود ہیں جو اس اتحاد کے معنی ہیں، جن کی وجہ سے یہ اتحاد اہل سنت نہیں ہو پا رہا۔ پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی مفکر اسلام حضرت علامہ محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے جو ہے وہ مدرسے میں، اور وہاں پر جو ہے وہ علماء کا ایک وفد پہنچا، جس کے اندر شامل تھے حضرت علامہ مولانا قاری زوار بہادر صاحب، اور اس کے علاوہ جمعیت علماء پاکستان کا ایک بہت بڑا وفد، جس کے جو ہے وہ جس کو لیڈ کر رہے تھے حافظ نصیر احمد نورانی صاحب، اس کے علاوہ مفتی صداقت حسین صاحب تھے، حافظ محمد سلیم آوان صاحب تھے، اور قبلہ مفتی جمیل احمد صاحب تھے۔ تو یہ علماء کرام کا ایک وفد ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے پاس پہنچا، اور وہاں پر جا کر انہوں نے انکشافات کیے۔ اگر ہم ایسے انکشافات سے اپنی عوامی اہل سنت کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری یہ اہل سنت کی تحریک ایک ایسی مضبوط اور مستحکم تحریک بن کر سامنے آ سکتی ہے۔ لہٰذا اس تحریک کو، اس قوت کو توڑنے کے لیے جو ہے وہ دشمن ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ وہاں پر قاری زوار بہادر صاحب نے جو معلومات دی کہ پچھلے دنوں جو کراچی کے اندر ایک ملعونہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں شدید گستاخی کی، اور اس پر وہاں کے جو خود کو علماء کہتے ہیں، حالانکہ ایسے لوگوں کو علماء کہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے، جن کے سامنے حضور کے صحابہ کی جو ہے وہ گستاخیاں کی جا رہی ہیں اور وہ بالکل خاموش ہیں، اور اس پر جو ہے وہ انہوں نے کچھ اپنا رد عمل نہیں ظاہر کیا۔ اس کی بڑی جو ہے وہ تشویشناک ہمارے اہل سنت کے اندر ایک مرحلہ چل رہا ہے۔ تو آپ نے وہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے وہ افراد جو کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ اوپر تان کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ رافضیت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، کبھی اہل سنت کے اسٹیجوں کی زینت بن جاتے ہیں، جب تک ہماری عوامی اہل سنت بیدار نہیں ہوگی، ایسی کالی بھیڑوں کو یا ان کو پروٹیکٹ کرنے والوں کو اٹھا کر اپنے اسٹیجوں سے نہیں اتاریں گے، تب تک ہماری اہل سنت و جماعت میں اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اس کے علاوہ جو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کے شہزادے جانشین ہیں حافظ علامہ محمد صالح حسین رضوی صاحب، ان کے ساتھ بھی اتحاد کے لیے جو ہے وہ ہمارے علماء بڑے سرگرم ہیں، اور مفتی زوار قادری صاحب نے مفتی منیب الرحمان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مفتی اعظم ہیں اور اہل سنت کی جان ہیں، اور الحمدللہ اہل سنت آپ پر اعتماد کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور آپ کو بڑی جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لہٰذا مفتی زوار صاحب نے مفتی منیب الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اتحاد اہل سنت کی طرف جو ہے وہ ہمارے قائدین کو، ان کو متفق کریں، ان کو جمع کریں، ان کو بٹھائیں، اور جو غلطیاں اور شبہات ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارا یہ اتحاد ہو جاتا ہے، تحریک لبیک پاکستان اور تحریک لبیک یا رسول اللہ، یہ آپس میں دونوں جماعتیں مل جائیں، تو پھر الحمدللہ اہل سنت کو جو ہے وہ کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس وقت الحمدللہ اہل سنت ایک ایسی عظیم جو ہے وہ تحریک بن چکی ہے جس کے آگے بند باندھنا ایک ناممکن ہو چکا ہے، اور دشمن اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، کبھی ہمارے علماء کو خرید کر جو رافضیت کا لبادہ اوڑھ کر جو ہے وہ ہماری صفوں کے اندر موجود ہیں، کبھی جو ہے وہ شر پسند جو عناصر ہیں وہ کسی ایسی چیز کو ہوا دیتے ہیں جس سے جو ہے وہ ہمارے اتحاد کے اندر بد امنی پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ایسے شر پسندوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ایسی کالی بھیڑوں کو ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔